بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگی ہوں ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احبا حسینہ حسین سبت من الاسباطی۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ حسین میری اسباط امت میں سے سبت ہے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں اور پوری کائنات کے لیے منارہ نور ہیں۔ آپ کی شخصیت اتنی بے مثال اور بے نظیر ہے کہ چہردہ معصومین میں سے کسی دوسرے معصوم کا نام حسین نہیں ہے۔ یہی وہ حسین ہیں جو راکب دوش رسول ہیں، اور ان کے لیے ہی رسول خدا نے اپنے سجدے کو طویل کیا تھا، لیکن اپنے شہزادے کا دل توڑنا برداشت نہیں کیا۔ آپ ہی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کے حق میں فرمایا تھا، یہ دونوں امام ہیں، خواہ صلح کر کے گھر بیٹھ جائیں یا میدان میں آ کر طاغوت کا مقابلہ کریں۔ آپ کی نشو نما سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے ہر دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اکلوتی بیٹی کے گھر تشریف لاتے اور نو مولود کو اپنی زبان مبارک چساتے تھے، اور یوں حسین کے جسم کا گوشت، پوشت، رگو، ریشے اور ہڈیاں سب محمدی بن گئے۔ اگر لفظوں کو بدل دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن میں حسین کو محمد بنا دیا اور امت کے سامنے اس حقیقت کو یوں واضح کیا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں پہلے ہی سے چاروں طرف سورج ہی سورج روشنی دے رہے تھے۔ نانا وہ جن کی نبوت اور رسالت کے مقدس نور سے عالمین کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ بابا وہ جو ولی کامل جن کی ولایت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ پوری کائنات پر چمکا، اور ماں وہ جو ملکہ عصمت و طہارت اور مرکز نور تھیں اور جنہیں خاتون جنت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بھائی وہ جو امامت کے درخشندہ آفتاب تھے۔ ان عظیم ہستیوں کی موجودگی میں امام حسین نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھا اور انہوں نے اپنے لیے ایسا لاہے عمل کا انتخاب کیا کہ بزرگوں کے لیے باعث افتخار بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بچپن ہی میں یہ تعلیم دی کہ دین کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے تحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میدان مباہلہ میں لے کر گئے۔ رسالت مآب نے امام حسین کو اس طرح کار رسالت میں عملی طور پر شریک کر کے یہ ثابت کیا کہ حسین بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنے کہ دوسرے اصحاب قصہ محترم ہیں۔ چنانچہ رسول خدا اور علی و بطول کی تربیت کا اثر تھا کہ جب اسلام خطرات میں گھر گیا تھا تو آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو بنی امیہ کی خون آشام تلواروں آؤ اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، حسین جنتی ہے، اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی ہے، اس کا نانا جنتی ہے، اس کی نانی جنتی ہے، اس کا والد جنتی ہے، اس کی والدہ جنتی ہے، اس کے بھائی جنتی ہے، اس کی بہنیں جنتی ہیں، اس کی نسل جنتی ہے، اس کا محبت کرنے والا جنتی ہے، اس کے محب سے محبت رکھنے والا بھی جنتی ہے۔ آپ نے اپنے خاندان اور انصار کے بابرکت خون سے اسلام کو تازہ زندگی عطا کی۔ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ اب ذکر حسین سے اسلام کی بقا وابستہ ہے۔ ذکر حسین سے روح میں بالیدگی آتی ہے اور قربانی کا جذبہ جوان ہوتا ہے۔ ذکر حسین مرثیہ اور تقریر و تحریر سے ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں بھائی کی لاش پر پہنچ کر ثانیہ زہرا حضرت زینب عالیہ نے اپنے بھائی کا مرثیہ کہہ کر مرثیہ خوانی کی بنیاد رکھی تھی جو قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور ثانیہ زہرا نے بازاروں اور درباروں میں جو خطبات دیے تھے، ان کی صدا آج بھی باقی ہے، اور مجالس حسینیہ کے خطبات انہی کی بازگشت ہیں۔ ہر دور کے انصاف پسند مورخین نے
حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر و فکر کو زندہ رکھا اور یزید کے مظالم سے پردہ ہٹایا۔ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اب مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔